نے جس کی دعائیں اس قدر قبول ہوتی ہیں، اس کے مقابلے میں آنا خدا عز و جل سے جنگ کرنا ہے۔ اس کا انجام سوچ لو اور باز رہو، مگر شرارت کے مجسمے اس سے بھی سبق نہ لے سکے، اور دنیا ناپائیدار کی حرص کا بھوت جو ان کے سروں پر سوار تھا، اس نے انہیں اندھا بنا دیا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد آپ کے سر منور سے بھی متعدد کرامات کا ظہور ہوا۔ چنانچہ اہل بیت علیہم الرضوان کے قافلے کے بقیہ افراد 11 محرم الحرام کو کوفے پہنچے، جبکہ شہداء کربلا علیہم الرضوان کے مبارک سر ان سے پہلے ہی وہاں پہنچ چکے تھے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور رسوائے زمانہ یزیدی بدبخت خولی بن یزید کے پاس تھا۔ یہ مردود رات کے وقت کوفے پہنچا۔ قصر امارت یعنی گورنر ہاؤس کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ یہ سر انور کو لے کر اپنے گھر آ گیا۔ ظالم نے سر انور کو بے ادبی کے ساتھ زمین پر رکھ کر ایک بڑا برتن اس پر الٹ کر اس کو ڈھانپ دیا، اور اپنی بیوی نوار کے پاس جا کر خوشی خوشی کہا، میں تمہارے لیے زمانے بھر کی دولت لایا ہوں، وہ دیکھ حسین بن علی کا سر تیرے گھر پر پڑا ہے۔ وہ بگڑ کر بولی، کیونکہ وہ محب اہل بیت تھی، وہ بگڑ کر بولی، تجھ پر خدا کی مار، لوگ تو سیم و زر لائے اور تو فرزند رسول کا مبارک سر لایا ہے، خدا کی قسم اب میں تیرے ساتھ کبھی نہ رہوں گی۔ نوار یہ کہہ کر اپنے بچھونے سے اٹھی اور جدھر سر انور تشریف فرمادا ادھر آ کر بیٹھ گئی۔ اس کا بیان ہے، خدا کی قسم میں نے دیکھا کہ ایک نور برابر آسمان سے اس برتن تک مثل ستون چمک رہا تھا، اور سفید پرندے اس کے ارد گرد منڈلا رہے تھے۔ بہاروں پر گیا جا رہا گلزار جنت کی، بہاروں پر گیا جا رہا گلزار جنت کی، سواری آنے والی ہے شہیدان محبت کی، سواری آنے والی ہے شہیدان محبت کی۔ دنیا کی محبت اور مال و زر کی ہوس انسان کو اندھا اور انجام سے بے خبر کر دیتی ہے۔ بدبخت خولی بن یزید نے دنیا ہی کی محبت کی وجہ سے مظلوم کربلا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور تن سے جدا کیا تھا، مگر چند ہی برس کے بعد اس دنیا ہی میں اس کا ایسا خوفناک انجام ہوا کہ کلیجہ کانپ جاتا ہے۔ چنانچہ چند ہی برس کے بعد مختار ثقفی نے قاتلین امام حسین کے خلاف جو انتقامی کارروائی کی، اس ضمن میں صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی فرماتے ہیں، مختار نے ایک حکم دیا کہ کربلا میں جو شخص لشکر یزید کے سپاہ سالار عمرو بن سعد کا شریک تھا، وہ جہاں پایا جائے مار ڈالا جائے۔ یہ حکم سن کر کوفے کے جفا شعار سورما بصرے بھاگنا شروع ہوئے۔ مختار کے لشکر نے ان کا تعاقب کیا، جس کو جہاں پایا ختم کر دیا، لاشیں جلا ڈالی، گھر لوٹ لیے۔ خولی بن یزید وہ خبیث ہے جس نے امام علی مقام امام مظلوم سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک تن اقدس سے جدا کیا تھا۔ یہ روسیہ بھی گرفتار کر کے مختار کے پاس لایا گیا۔ مختار نے پہلے اس کے چاروں ہاتھ پیر کٹوائے، پھر سولی چڑھایا، آخر آگ میں جھونک دیا۔ اس طرح لشکر ابن سعد کے تمام اشرار کو طرح طرح کے عذابوں کے ساتھ ہلاک کیا۔ 6000 کوفی جو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں شریک تھے، ان کو مختار نے طرح طرح کے عذابوں کے ساتھ ہلاک کر دیا۔
یہاں تک کہ ابن سعد جو اس لشکر کا سپہ سالار تھا، وہ بھی 6 سال کے بعد 10 محرم الحرام کو عین نہر فرات کے پاس مارا گیا۔ اس کو اصل یزید والوں نے، وہ عبید اللہ ابن زیاد نے جو گورنر تھا کوفے کا، اس نے یہ لالچ دیا تھا کہ تجھے رے کی حکومت دلا دوں گا۔ رے موجودہ تہران، ایران کا دارالسلطنت کیپٹل تہران، تو تہران کا پرانا نام ہے رے۔ تو رے کے لالچ میں آ کر اس بدبخت نے اتنا انتہائی قدم اٹھایا، لیکن اس کو رے کی حکومت کیا ملی؟ 6 سال کے بعد کتے کی موت مارا گیا۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جب یزیدیوں نے سر مبارک کو نیزے سے اتار کر ابن زیاد بد نہاد کے محل میں داخل کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدس ہونٹ ہل رہے تھے اور زبان اقدس پر پارہ 13 سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 42 کی تلاوت جاری تھی۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور ہرگز اللہ عز و جل کو بے خبر نہ جاننا ظالموں کے کام سے۔ تو ان ظالموں نے سر امام کو نیزے پر اٹھایا، بلکہ شہدائے کرام کے سروں کو نیزوں پر لیے لیے جلوس کی شکل میں یہ پھرے۔ تو اس طرح تو ان کی شان گھٹی نہیں، بلکہ ان کی مظلومیت میں اضافہ ہوا، اور جو مظلوم ہوتا اس کی شان بلند سے بلند تر ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو ان کی شان جو تھی وہ بلند سے بلند تر ہوتی جا رہی تھی۔ تو امام علی مقام کے سر اقدس سے تلاوت کی آواز، اللہ اکبر، شہید ہو تو ایسا ہو، اور شہادت سے موت نہیں آتی بلکہ زندگی کی شان بڑھ جاتی ہے، ورنہ کسی اور کا سر کٹا ہوا ہو ویسے ہی تو اس کے سر سے کا تلاوت کی آواز آنی ہے، تو کٹے ہوئے سر سے تلاوت کی آواز، اللہ اللہ۔ عبادت ہو تو ایسی ہو، تلاوت ہو تو ایسی ہو، سر شبیر تو نیزے پہ بھی قرآن سناتا ہے، سر شبیر تو نیزے پہ بھی قرآن سناتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلام بھائیوں، حب جاہ و مال بہت ہی بڑا وبال ہے، اور اسی مال کی محبت میں، عہدے کی ہوس میں، اقتدار کے لالچ میں، ان یزیدیوں نے امام علی مقام اور آپ کے رفقا پر ظلم و ستم کی آندیاں چلائیں، ان پر پانی بند کر دیا، اور یہ سمجھتے تھے کہ پانی بند کرنے سے یہ کمزور پڑ جائیں گے اور مقابلہ نہیں کر سکیں گے، لیکن ایسا نہ ہوا۔ یہ امتحان تھا، اس کے صابر و شاکر رہے، ورنہ ان کی ٹھوکروں میں پانی تھا۔ بہرحال انہوں نے اپنے ظلم کی انتہا کی، اور انہوں نے صبر کے اعلیٰ ریکارڈ قائم کیے، اور ظلم کی بھی کیسی انتہا کہ پانی جانور پئیں، چرندے پئیں، درندے پئیں، پرندے پئیں، کافر پئیں، سب پئیں، لیکن اہل بیت اطہار کو پانی کی ایک بوند نہیں ملنی چاہیے۔ شاعر کہتا ہے،
حاکم کا حکم تھا یہ کہ پانی بشر پیے، گھوڑے پیے، اونٹ پیے، اہل ہنر پیے، سب پرند و چرند پیے، منع تم نہ کیجیو، ایک فاطمہ کے لال کو پانی نہ کیجیو۔